الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم فتاوی اسلامیہ میں سے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سماعت فرمائیں گے، اور یہ تمباکو نوشی اور تمباکو کی تجارت کے بابت ہے۔ سوال ہے، تمباکو نوشی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، تمباکو نوشی حرام ہے کیونکہ یہ خبیث بھی ہے اور بہت سارے نقصانات پر بھی مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھانے پینے کی ان چیزوں کو جائز قرار دیا ہے جو پاک ہے، اور جو خبیث اور ناپاک ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ اے پیغمبر، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے اور سورہ نمبر 7 ہے۔ وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، اور برے کام سے روکتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث۔ تمباکو نوشی کی کوئی قسم بھی طیبات میں سے نہیں، بلکہ اس کی تمام انواع و اقسام خبیث ہیں۔ اسی طرح تمام نشہ آور اشیاء بھی خبیث اور ناپاک ہیں۔ شراب کی طرح تمباکو پینا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کی کسی طرح کی بھی تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جو شخص تمباکو نوشی کرتا یا اس کی تجارت کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرے، ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر ندامت کا اظہار کرے اور عزم صمیم کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ جو شخص سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مومنو تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 ہے۔ نیز فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور جو شخص
توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے تو اس کو میں ضرور بخش دینے والا ہوں۔ یہ سورہ طه سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 ہے۔ یہ فتویٰ شیخ ابن باز نے اپنی کتاب فتویٰ الاسلامیہ میں بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان سے نوازا ہے اور ہم لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو نے جس طرح ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فلاح پانے والی کی بات کی ہے توبہ کرنے پر، اور جس طرح تو نے بخشش یا بخش دینے والا تو ہے ہمیں بتایا ہے، اس لیے اے اللہ تو ہمیں ضرور بخش دے۔ ہم اپنی ان کبھی گناہ سے توبہ کرتے ہیں کہ تو نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اور جن چیزوں کو طیبات کہا ہے، پاک کیا ہے، وہی ہمارے لیے حلال ہے، اور تو نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ آخر النبی کو تو نے نیک کام کرنے کا حکم دیا اور نبی کے ذریعے ہم کو برے کام سے روکنے کا حکم دیا، اور تو نے ہم سب کو نبی کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرنے کی بات کری، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ کرنے کی تو نے بات کری۔ بے شک اے اللہ یہ تمباکو نوشی کبھی بھی پاک نہیں ہے، کبھی بھی صاف نہیں ہے۔ اے اللہ ان میں جو بھی گھیرے پڑے ہیں انہیں تو معاف کر، انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔